راہ کربلا میں تھے، مکہ سے عراق کی جانب چل رہے تھے اور کربلا سے قریب ہو رہے تھے تو کوفے سے آتا ہوا ایک سوار نظر آیا تھا. اسے بلا کر کوفے کا حال اور کوفے والوں کا حال دریافت فرمایا تھا کہ کوفے والوں کا کیا حال ہے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس سوار نے کہا تھا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. مولا نے کیا فرمایا چھٹے امام نے کہ شیطان نے زبان سے تو ایمان کا اظہار کیا ہے لیکن دل سے کفر اختیار کیا ہے. تو وہ وہی ہے کہ وہ جتنے بھی تھے جو کربلا میں لشکر یزیدی کے لیے آئے تھے، عمر ابن سعد کی کمانڈر ان چیف میں آئے تھے، اس کی سربراہی میں، وہ سارے کے سارے جو فوجی تھے وہ یزید کے نہیں بلکہ ابلیس کے فوجی تھے. کہ جب ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ. اور ابلیس نے بھی کیا کہا تھا کہ تم زبان سے تو مجھ پر لعنت کرتے ہو، مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہو، لیکن اطاعت میری ہی کرتے ہو، اطاعت میری ہی کرتے ہو. تو اب عمر ابن سعد جب ابن زیاد اسے طلب کیا اور اسے کہا کہ میں تجھے کہاں کا گورنر بنا دوں گا، اس کو آج کی زبان میں آسانی سے سمجھ لیجئے، جو آج کا تہران ہے ایران کے کیپٹل، جو وہی علاقہ ہے، اس وقت بھی زرخیز تھا، بہترین زمین کے اعتبار سے، اور بہت اچھا ٹیکس ملتا تھا زمینوں سے، پیداوار اچھی تھی. آج بھی بہترین علاقہ ہے. تو رے اس وقت کا رے آج کا تہران ہے. اب یہ بڑا خوش، لیکن ایک شرط لگا دی فرمایا دینے کے بعد، تو اس سے پہلے تمہیں ایک اہم کام انجام دینا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ تمہیں حسین کو قتل کرنا. اب یہ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ اس نے 3 دن کی مہلت دی، آپ بہتر جانتے ہیں، اور گھر والوں نے کتنا سمجھایا کہ دیکھ یہ نہ کر، حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کر، لیکن اس کو لالچ دی کہ اگر قتل کر دوں گا حسین کو تو آرام سے رائے کی گورنری مل جائے گی، عیش کروں گا. یعنی دنیا ہی دنیا، آخرت کو بھول گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب وہ لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آ گیا. اور پھر جو ہوا تو اب جس وقت امام تنہا رہ گئے تھے، کوئی یاور و مددگار نہ تھا، اور ایک مرتبہ جو حلم ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی ہے، کہیں سے کوئی جواب نہ آیا. امام نے رخ کیا شہداء کے کٹے ہوئے لاشوں کی طرف، زخمی لاشوں کی طرف، پامال لاشوں کی طرف. ارے کیا ہو گیا ہے؟ ارے میرے شہسواروں، میرے شیروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے وقت کا امام تمہیں آواز دیتا ہے، تم جواب نہیں دیتے؟ ان کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی تھی، اے مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ورنہ ہم بھی آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں. اب اس کے بعد امام نے تلوار نکالی اور اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ فوج یزیدی سامنا نہ کر سکی، پیچھے ہٹتی چلی گئی. جب کافی دور بھاگی، امام ٹھہر گئے، گھوڑے پہ رکے، اور اس کے بعد آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور اس آواز زمین پر تھے نہ زمین پر تھے، تیروں پہ معلق تھے. اسی عالم میں مختصراً کر رہا ہوں کہ شمر ملعون نے وہ بے ادبی کی کہ زمین کربلا ہلنے لگی، سرخ و سیاہ آندیاں چلنے لگیں، خون کی بارش ہونے لگی، اور منادی کی ندا آئی، الا وقد قتل الحسین بکربلا، الا وذبح الحسین بکربلا. اس کے بعد ذوالجلال نے، اس گھوڑے نے اپنی پیشانی کو خون امام حسین سے تر کیا، خیمے پہ آیا، ہنہنا کے آواز دی، سکینہ آئی، کیا دیکھا؟ بابا نہیں ہے، گھوڑا تیروں سے زخمی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلا
گزرا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد واہ محمدہ والیہ کی صدائیں بلند تھیں۔ دوسری طرف یہ ذوالجناح واپس آیا تیزی سے جسم امام کی طرف اور ان کا چوک گھومنے لگا۔ جو ملعون بھی آنا چاہتا تھا اپنے کسی کو دانتوں سے کسی کو ٹاپوں سے زخمی اور ہلاک کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے چاہا کہ اس پر تیر برسائیں۔ ہائے افسوس، ابن صاحب نے آواز دی خبردار اس پہ کوئی تیر نہ چلانا، ارے یا رسول کی سواری کا گھوڑا ہے۔ میں کہوں گا میرے ساتھ تجھے سواری کا گھوڑا یاد رہا جو دوش پیغمبر کا سوار تھا، اس کی گردن کٹتی رہی، تو نے شمر کو نہ روکا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد